برزخ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے۔ پردہ حجاب رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کے اور ان کے درمیان لوگوں کے رویے کی وجہ سے بعض اوقات پردہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہیں پہنچتی۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ اصلاً کسی اور زبان سے تھا لیکن عربی زبان میں آ گیا اور پھر دوسری زبان میں آنے کے نتیجے میں اس کی صورت تبدیل ہوتی چلی گئی، تو برزخ گویا پردے کا معرب ہے۔ عربی زبان میں یہ حرف تہجی پے نہیں ہوتا تو اس کی جگہ بے آ جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ استعمالات کے نتیجے میں یہ لفظ برزخ بن گیا۔ اب یہ فصیح عربی کا لفظ ہے، قرآن کے زمانہ نزول میں بھی ایسے تھا لیکن اس کی اوریجن یا اس کی اصل یہی ہے۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے اور اس حد فاصل کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں مرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے رخصت ہونے کی جو صورت ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو فرشتے نکال لے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ یہ جسم رہ جاتا ہے اور اسے مسلمان سپرد خاک کر دیتے ہیں، بعض دوسری اقوام جلا دیتی یا کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہیں، بہرحال یہ فنا ہو جاتا ہے اور انسان کی اصل شخصیت وہ فرشتوں کے قبضے میں ہوتی ہے، وہ اسے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتی ہے اس کے اور ہمارے درمیان چونکہ ایک رکاوٹ رہتی ہے، وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، درا حال ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی اس دنیا میں ایک نوعیت کی زندگی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ زندگی ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے اور اسے اس حد فاصل کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں مرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ یہ گویا ایک روک ہے جو انہیں واپس آنے نہیں دیتی، یعنی یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، پردہ حائل کر دیا گیا ہے، اب اس کے ادھر ادھر معاملات نہیں ہو سکتے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ سورہ مومنون میں اسی طرح استعمال ہوا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ کا لفظ قرآن مجید ہی سے لیا گیا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اور یہ سورہ مومنون کی آیت 100 ہے۔ عالم برزخ کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی ہے، یعنی جب قرآن مجید نے اس کو برزخ کا نام دے دیا تو اب برزخ ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے جو درمیان میں حائل ہوا، اس کے ورے یا اس کے دوسری جانب جس عالم میں لوگ رہ رہے ہیں یا انہیں رکھا جا رہا ہے اس کو پھر عالم برزخ کہا جانے لگا۔ تو اس طرح سے اصطلاحات دنیا کی ہر زبان میں وجود میں آتی رہتی ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ اصطلاح بن گئی کہ ایک یہ عالم ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور پھر محشر اور جنت اور دوزخ وہ ایک دوسرا عالم ہوگا۔ اسی کو بعض اوقات دارین سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی ہے۔ روایتوں میں قبر کا لفظ مجازاً اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے، یعنی اب کیا بتایا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں نہیں رکھا کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں پر ہمارے ہی بھائیوں کو، ہمارے ہی بیٹوں کو، ہمارے ہی آبا کو، ہمارے ہی اسلاف و اخلاف کو رکھا جاتا ہے۔ ہم مردے کو لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے قبر کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم کے احوال بتائے تو یہ برزخ کی اصطلاح استعمال نہیں کی، قبر ہی کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن قرآن مجید کی وضاحتوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ قبر کا لفظ حدیثوں میں بھی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والے اقوال میں بھی مجازاً استعمال ہوا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ وہ عالم جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے انسانوں کو لے جا کر رکھ دیتے ہیں، اس عالم کو ہم برزخ کہیں یا کوئی اور نام دیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مردے قبر میں رکھے جاتے ہیں، تو بس اس کو قبر ہی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ روایتوں میں قبر کا لفظ مجازاً اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے۔ اس میں انسان زندہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان مٹی میں مل جاتا ہے، انسان تو نکال لیا جاتا ہے۔ انسان کا قالب، مادی قالب، انسان کا جسم، جس میں انسان کی شخصیت رکھی جاتی ہے، جو نفخ روح کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے،
وہ قالب مٹی کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن انسان اس قبر میں رکھا جاتا ہے جو قبر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو قبر ہے اس میں انسان کے جسم کو ہم رکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن اسی جگہ، اس کے سوا کسی دوسری جگہ وہ قبر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی اصل شخصیت کو رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بات کہ وہ اسی زمین میں ہے، یہ روایتوں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں قبر کا لفظ مجازاً اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے، اس میں انسان زندہ ہوگا، لیکن یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات کی کیفیت اس زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ تمثیل کا طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کر یا ان کے مماثل ٹھہرا کر اس عالم کے حقائق بتائے جاتے ہیں، اور جن آیتوں میں بتائے جاتے ہیں وہ آیات متشابہات ہیں۔ تو ہم بھی مجبور ہیں کہ وہی تعبیریں اختیار کریں جن کو دنیا میں رہنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ انسان اس میں زندہ ہوگا، یعنی یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ انسان کی حیثیت سے یا انسانی شخصیت کہہ لیجئے وہ مٹی میں نہیں ملتی، وہ بالکل محفوظ اللہ کے فرشتے نکال کر لے جاتے ہیں اور پھر وہ اس قبر میں رکھ دی جاتی ہے جو ہمارے لیے مرئی نہیں ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی۔ جسم سے مراد یہ جسم، یعنی یہ جو زندگی ہے جس میں لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، جو بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ زندہ ہی ہے، لیکن وہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی، اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات کی کیفیت، یعنی جو حقیقی شخصیت ہے وہ ایک روحانی چیز ہے، تو اس روح کا ایک شعور بھی ہے، اس کا ایک احساس بھی ہے، اس کے مشاہدات و تجربات بھی ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب سو رہے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ تشبیہ دی ہے کہ موت در حقیقت اسی طرح ہے جیسے تم سو جاتے ہو۔ تو سونے میں بھی یہ دیکھیے تو 3 طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ہم سوتے ہیں اور کوئی خواب نہیں آتا، یعنی اطمینان کے ساتھ سو گئے، آنکھ کھلے گی اٹھ جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اذیت دینے والے خواب آتے ہیں، تکلیف دہ صورتحال قبر میں سونے میں پیدا ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا۔ اور تیسری یہ کہ بڑی خوشگوار صورت ہوتی ہے، انسان بڑی لذت اٹھاتا ہے، بڑی نعمتیں پاتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات ہیں، یعنی جب انسان سوتا ہے تو ان کیفیات سے گزرتا ہے۔ یہ جو نیند کی کیفیت میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کو قرآن نے بتایا ہے کہ موت کی صورت میں بھی تم سمجھ سکتے ہو، اس سے ملتی جلتی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی، اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات، یعنی ایک نوعیت کا شعور بھی ہوگا، چیزیں محسوس بھی کی جائیں گی، کچھ تجربات اور مشاہدات بھی اس عالم میں پیش آ رہے ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے، یعنی کس طرح پیش آئیں گے۔ جب یہ جسم نہیں ہے تو وہ کیفیت اس زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے، کم و بیش۔ ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں کچھ فرق ہوگا، اور ہو سکتا ہے بڑا غیر معمولی فرق ہو، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے جیسے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا، بس خواب ہی پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ سور قیامت سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اس سور پھونکنے کے لیے جو لفظ سور استعمال ہوا ہے، یہ نرسنگا یا بوک یا کرنا ہے، جو عام طور پر ہم دنیا میں بھی پھونکتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے ملتی جلتی چیز ہوگی۔ تو جب وہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا، یعنی جیسے ہم سوتے میں اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ جائیں گے لوگ، اور مجرمین اپنے آپ کو یکا یک میدان حشر میں جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر کہیں گے، یا ویلنا مم باسنا مم مرکدنا، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ اور قبر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مرکد، یعنی سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ ہم تو سو رہے تھے، اگرچہ اس سونے میں بھی کیفیات تھیں، لیکن جب آنکھ کھلے گی اٹھیں گے اور سامنے محشر ہوگا، سامنے وہ میدان لگا ہوگا، جس حقیقت کی خبر پیغمبروں نے دی تھی وہ واقع ہو چکی ہوگی، تو اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ وہ اٹھ کے کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا، ہماری سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ بالکل واضح ہوگا، خواہ وہ درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کرنے والے ہوں، یہ ایک انتہا ہے، یعنی اس دنیا کے امتحان میں جیسے ہی حق آیا، کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا، اور پھر اس عہد کو پورا کر دیا، ہر لحاظ سے پورا کر دیا۔ قرآن مجید نے اس طرح کے لوگوں کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں، لیکن جو ایک جامع تعبیر ہے وہ ہے السابقون، یعنی دین میں سبقت لے گئے، دین کے علم میں بھی، دین کے عمل میں بھی،
اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں بھی غرض یہ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے اس امتحان میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانات ہمارے اپنے طریقے سے ہوتے ہیں تو اس میں بعض لوگ اس آخری مرتبے پر آ جاتے ہیں جس سے آگے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، تو درجہ کمال میں وفاداری کے حق ادا کرنے والے، یہ تعبیر ہے ان لوگوں کی جنہیں قرآن مجید السابقون کہتا ہے۔ تو ایک یہ ظاہر ہے ان کا معاملہ بالکل واضح ہے، ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، اور بعض جلیل القدر صحابہ ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، صالحین کے اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے، کوئی ایسی غلطی کی ہے، کوئی ایسی کوتاہی کی ہے جس کے لیے اب حساب کتاب کی ضرورت ہو۔ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن وہ ایسی نہیں ہے، وہ لا یوبہ بہی ہوتی ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سابقون، سب سے آگے بڑھنے والے، صدیقین جن کو دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا ہے، شہداء، اللہ کے دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے اور وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ گویا ایک انتہا ہے۔ تو خواہ یہ ہوں یا سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافرمان، یعنی انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، کہیں پھسل گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی، سچے دل سے چاہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے، جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے، یا کسی چیز کو قبول کیا ہے، اپنی طرف سے کوشش یہی ہے کہ اس کا حق ادا کریں، لیکن گاہے گاہے خواہشات سے مغلوب ہو گئے، گناہ کر بیٹھے۔ یہ ظاہر ہے کہ دوسری کیٹیگری یا دوسری صورت ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں بیان کی یہاں، بلکہ اس کے بالکل بالمقابل وہ لوگ جو سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے ابو جہل ہے، جیسے فرعون ہے، یہ مثالیں ہیں تاریخ میں، اور کھلے نافرمان۔ تو یہ دو انتہائیں، یعنی درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کرنے والے اور سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافرمان، ان دو انتہاؤں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ کون سے عالم سے؟ برزخ سے۔ یعنی جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، قرآن مجید میں تفصیلات ہیں کہ موت کے وقت ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سابقون ہیں وہ طیبین، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور یہ مبارک دیتے ہیں کہ تم لوگ پاکیزگی کے ساتھ جیے، پاکیزہ جگہ پر آ گئے۔ اس میں کچھ احوال ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جو مرنے کے بعد پیش آتے ہیں، لیکن جو درجہ کمال پر وفاداری کا حق ادا کرنے والے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے، وہ یا پہلے ہی مرحلے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے مقابل میں ہے سرکشی کرنے والے، تو اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ فرشتے ان کو مارتے ہوئے ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جس تکبر کے ساتھ جیتے رہے، جیسے ہم نے حق کو جھٹلایا، جس طرح پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں معاند بن کر کھڑے ہوئے، تو اب ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ عذاب و ثواب، یعنی ایک اچھا یا برا سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ اچھے سلوک کی آگے کچھ مثال آئے گی، اور برے معاملے کی بھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ دو انتہاؤں کو بیان کر دیتا ہے، عام طور پر درمیان کی صورتحال کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی گویا معاملہ بیم و رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے۔ ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جن لوگوں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے وہ ان پر حجت تمام کر دیتے ہیں، ان کے لیے معاملہ اس سے بھی ایک مرحلہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا سے ان کی رخصتی بھی عذاب کے ساتھ ہوتی ہے، فرشتے استقبال بھی عذاب کے ساتھ کرتے ہیں اگر انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس عالم میں بھی ان کے لیے ایک نوعیت کے عذاب کی صورت رہتی ہے۔ عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں ان دو انتہاؤں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ معاملہ بالکل واضح ہے۔ فرعون دنیا سے رخصت ہوا ہے، ابو جہل دنیا سے رخصت ہوا ہے، یا دوسری جانب صدیق دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب ہوگا، معلوم ہوگا کیا میزانیہ بنا ہے، نیکی کا غلبہ ہے یا شر کا غلبہ ہے، وہ واضح ہے، اپنی کتاب ہاتھ میں لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں چونکہ حساب پوچھنے اور خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو عذاب و ثواب موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں انتہاؤں کی ایک ایک مثال بیان کر دی ہے۔ پہلی صورت کی مثال وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جنگ کی اور اپنے مقدس خون شہادت سے کشت حق کو سیراب کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے، ان میں سے جن لوگوں نے کسی موقع پر جان دے دی اللہ کی راہ میں، یعنی میدان میں اترے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے اترے، اناد اور کفر کے خلاف اترے اور جان دے دی، یعنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اس کے بعد پھر آگے کیا رہ جاتا ہے؟
یعنی انسان کے پاس یہ آخری چیز ہی ہے جس سے وہ محبت کر سکتا ہے، تو وہ سب اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی عنایتوں سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں، یعنی بتایا ہے کہ ان کے لیے پھر انتظار نہیں کیا جاتا کہ محشر برپا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، وہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا۔ نہیں، ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کچھ مراحل سے گزار کر وہ انہیں ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے اللہ کی نعمتیں اور عنایتیں ہوتی ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں 169-171 آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔ یہ جنگ احد پر تبصرے میں ہے۔ اس جنگ میں چونکہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا تو منافقین نے طنز و تاریض کے تیر چلانا شروع کر دیے کہ یہ دیکھیے ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا، اس طریقے سے آگے بڑھ گئے، یہ اقدام کر ڈالا، اب اس کا نتیجہ نکلا ہے اور کتنے لوگ مروا کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔ یعنی جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، یہ خیال خام دور کرو، وہ زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہیں، زندہ تو فرعون بھی ہے، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں، یعنی گویا خوشی ہی خوشی، مسرت ہی مسرت ہے ان کے لیے، اور اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ فرمایا ہے اس کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں، وہ نعمتیں مل گئی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں، ان کے اخلاق میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو پیچھے آ رہے ہیں، یہ بھی بشارت انہیں دے دی گئی ہے، ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یعنی یہ سب بشارتیں ان کو مل گئی ہیں۔ ایک بہترین زندگی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ وہ زندگی اس طرح نہیں ہے جیسے تمہاری زندگی ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ زندگی ہے، وہ زندگی کی ایک دوسری صورت ہے، اور اس میں بھی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں۔ دوسری صورت کی مثال، یعنی اب یہ ایک انتہا ہے، اس کے مقابل میں یا اس کے برخلاف دوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کے اتباع ہیں۔ یعنی ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لے لیا ہے جو معرکہ بدر میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، راہ حق پر ثابت قدم رہے، اللہ نے ان کو یہ شرف دیا۔ دوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کے اتباع ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ کے ایک پیغمبر نے حجت تمام کی، وہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ثبات و استقامت کے ساتھ ہر مشکل سے گزر گئے، یہاں تک کہ اپنے وجود کو اللہ کی نظر کر دیا۔ یہ آخری درجہ ہوا۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ کے ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ایک جلیل القدر پیغمبر نے حجت تمام کی، لیکن فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کے ساتھی بھی۔ چنانچہ اپنے اس جرم کی پاداش میں دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوئے، غرقاب کر دیے گئے، یہاں سے عذاب شروع ہو گیا، اور عالم برزخ میں بھی صبح و شام انہیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اس عالم میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیند کی کیفیت میں یا اس سے ملتی جلتی کیفیت میں جس طرح مشاہدات ہوتے ہیں اس طرح کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کا انجام انہیں دکھایا جاتا ہے۔ یہ سورہ مومن ہے، 45-46 آیت ہے۔ مگر فرعون والوں کو وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ مگر فرعون والوں کو اس کے بعد برے عذاب نے گھیر لیا، دوزخ کی آگ کے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو
بدترین عذاب میں داخل کرو۔ تو گویا برزخ کو بھی بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ان کا انجام ہونا ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اس باب میں جتنی روایتیں مل سکی ہیں اور وہ سند کے اعتبار سے قابل لحاظ ہیں، ان سب پر کام کے بعد میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سے بھی یہی تصویر سامنے آتی ہے۔ یعنی ان میں یا ان لوگوں کے عذاب کا ذکر ہے جس کی ایک مثال فرعون اور اس کے اتباع ہیں، یا ان لوگوں کے ثواب کا ذکر ہے جس کی مثال اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شہداء ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جن پر اتمام حجت ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان میں سے مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا، منافقوں کے ساتھ کیا ہوگا اور منکروں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی تفصیلات ہیں۔ وہ ٹھیک وہی تفصیلات ہیں جس کی ایک تصویر ہمارے سامنے قرآن مجید سے آ رہی ہے، وہاں تفصیلات ہیں، یہاں قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق اجمال سے بات بیان کر دی ہے، اور یہی بات وہاں سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی بھی ہوتی ہے، پیشی کے بعد پھر قبر میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جسم بھی دے دیا جاتا ہے جس کے ساتھ لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایک جسم یہ ہے اور ایک جسم وہ ہے، وہ غیر مرئی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس طرح گویا ایک نوعیت کی آخرت کے لحاظ سے زندگی مل جاتی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ نیا جسم دیا جائے گا، لوگ اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قیامت میں اٹھنے کے بعد جسم دیا جائے گا، بلکہ لوگ اٹھیں گے تو ان کے پاس ہوگا، وہ جسم ہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور غیر مرئی حالت میں وہ قبر جو ہم کو نظر نہیں آتی، ذرا تصور کر لیجئے کہ ایک وہ قبر ہے جس میں ہم نے کسی کو دفن کر دیا، یا یہ ہے کہ کوئی پانی میں بہہ گیا، سمندر کی نظر ہو گیا، یا راکھ اڑا دی ہم نے اس کی اور وہ کہیں رکھ دی، اور ایک وہ قبر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرکز کے طور پر گویا اس کی اصل شخصیت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی لگتا یہ ہے انہی روایتوں سے کہ اسی زمین پر ہوتی ہے، اور پھر وہاں اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ وہ فرائض نہ ہوں تو وہ جس حالت میں سلائے جاتے ہیں وہ بیان ہو گئی ہے، اور وہ شہداء اور صالحین اور سابقین اور انبیاء ہوں تو ظاہر ہے کہ اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے نعمتوں میں سلا دیے جاتے ہیں۔ روایتوں میں قبر کے جس عذاب و ثواب کا ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے۔ یعنی روایتوں میں یہی دو انتہائیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ تمام روایتوں کا آپ استقصاء کریں تو یہی معلوم ہوتا ہے، یعنی یا پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں منکر ہو کر معاند ہو کر کھڑے ہو جانے والے مستکبرین، یا ان کے مقابلے میں صالحین جنہوں نے پیغمبروں پر ایمان کو قبول کیا، نیکی اور خیر کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو یہی بیان ہوا ہے۔ درمیان کی صورتیں کیا ہوں گی ان کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ توبہ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کا مصداق ہے۔ یہ قرآنی کے الفاظ ہیں، یعنی ان کا معاملہ نہ اس طرف بالکل واضح ہے نہ اس طرف بالکل واضح ہے، درمیان کے لوگ ہیں ہمہ شمہ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیامت تک مؤخر رکھا جائے گا، جب وہاں اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اس سے گویا قرآن مجید میں جو تصویریں ہیں ان سب کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو مقابلے میں آ گئے، سرکش ہو گئے، متکبر ہو گئے اور پیغمبروں کی دعوت کا انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کا معاملہ بھی واضح ہو جاتا ہے جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ درمیان کے لوگ ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ سونے سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس میں بھی اگر غور کیجئے تو تینوں ہی حالتیں پیش آتی ہیں، یعنی اذیت کے خواب، بڑے خوش آہنگ خواب، اور اطمینان سے آدمی سو رہا ہے۔ تو یہی صورتیں ہیں، اور یہی غالباً اندازہ ہوتا ہے کہ اس قبر میں بھی پیش آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی اصل شخصیت کو رکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ قبر ہی کے لفظ سے ہم واقف ہیں تو وہی لفظ بول دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں قبر کے جس عذاب و ثواب کا ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا ہے کہ آپ کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی ان کے لیے اس کی ابتدا اس سوال سے ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قبر میں داخل ہوتے وقت سوال و جواب ہوں گے۔ قرآن مجید میں بہت سے سوال و جواب نقل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے باوجود ہجرت کر کے وہاں سے نہیں نکلے اور ان کو اپنا ایمان کا اظہار کرنے میں مشکلات پیش آئیں، پھر انہوں نے کفری کو بظاہر اختیار کیے رکھا، وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو فرشتے ان سے کیا گفتگو کریں گے، وہ قرآن میں نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح کی کچھ گفتگویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بارے میں بھی حدیثوں میں نقل ہوئی ہیں۔ تو وہ گفتگویں ہیں، ان میں پہلا سوال یہی کیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات والا صفات کو ممثل کر کے سامنے لایا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس میں ایمان والے کیا کہیں گے، منافقین کیا کہیں گے، منکرین کیا کہیں گے، وہ سوال جواب وہاں نقل ہو گیا ہے، وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا ہے کہ آپ کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی ان کے لیے اس کی ابتدا اس سوال سے ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی ہر شخص سے اس کے حالات کے لحاظ سے سوالات ہوں گے، کوئی ایک ہی سیٹ نہیں ہے سوالات کا جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اور اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ سب رسولوں کے ساتھ یہی ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اور جنہوں نے آپ کی یا تو دعوت کو مان لیا یا انکار کیا یا منافقت کے ساتھ رہے، ان کے احوال بیان ہو گئے ہیں وہاں۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، یعنی کیوں آپ ہی کے بارے میں سوال سے ابتدا ہوگی، اسی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ اپنی بعثت کے بعد رسول ہی اپنی قوم کے لیے حق و باطل میں امتیاز کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول براہ راست دعوت نہیں دے رہے ہوتے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، حالات کیا تھے، زمانہ کیا تھا، علم کتنا ملا، کہاں رہے، کس صورتحال سے دوچار ہوئے، لیکن جب رسول آ جاتے ہیں تو پھر رسول ہی اصل میں حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے۔ یعنی اب بتائیے، اب تو اللہ کا رسول تمہارے درمیان آ گیا، کیا رائے قائم کی ہے تم نے ان کے بارے میں؟ اس لیے اس پر ایمان کے بعد پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی یہ گویا پہلا سوال ہی خاتمہ بن جاتا ہے۔ تو رسول کی شخصیت کو جو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور قرآن مجید نے جو قوانین اس کے متعلق بیان کیے ہیں، جن کو میں محض سادہ طریقے سے سمجھانے کے لیے قانون اتمام حجت کہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت دنیا میں کئی ذرائع سے پوری ہو رہی ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدا اس عہد الف سے ہو جاتی ہے، اس کی یاد اگرچہ محو کر دی گئی ہے لیکن انسانی فطرت اندر سے بتاتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی حجت کا گویا ابتدائی ذریعہ وہ ہے، انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر و شر الہام کیا ہے وہ دلیل بنتا ہے، پھر اس کے بعد انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، پھر نبی آتے رہے ہیں، انہوں نے آ کر اللہ کی حجت پوری کی ہے، سب اتمام حجت کے ذرائع ہیں۔ لیکن رسولوں کی یہ خصوصیت ہے کہ گویا دنیا میں جب وہ آ جاتے ہیں نبیوں میں سے جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بہام باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید در حقیقت اس پورے قانون ہی کے روبہ عمل ہونے کی سرگزشت ہے۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں چونکہ یعنی اس قانون کے مطابق جب اللہ کا رسول دنیا میں ہوتا ہے تو اس میں چونکہ دینونت یا جزا و سزا کی ابتدا دنیا سے ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے دنیا میں ہمارے سامنے برپا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے احوال ہیں جو یہاں بیان ہوئے، اس کے بعد پھر قیامت کا عذاب و ثواب ہے، جس کو یہ کہا ہے سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور اس میں کہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو پھر یہ لوگ زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اسی تصویر کے لحاظ سے وہ سب معاملات جو دنیا میں ہوئے وہ سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ برات کہتے ہیں یا سورہ توبہ، یہ قرآن کی وہ سورہ ہے جس پر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے، یعنی اس میں گویا اللہ کا قہر سامنے آ گیا ہے۔ وہ لوگ جن کی طرف رسول اللہ کی بعثت ہوئی ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس میں بیان ہوا ہے۔ تو سب لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی مشرکین کے لیے کیا فیصلہ ہے، اہل کتاب کے لیے کیا فیصلہ ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ وہ بنی اسماعیل ہیں، یہ بنی اسحاق ہیں زیادہ تر۔ فرق یہ ہے کہ یہ توحید کو اصل دین کی حیثیت سے مانتے ہیں، پھر بعض گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک کے علمبردار ہیں، اسے اصل دین کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ منافقین کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی ہو گئی ہیں، ہما شما کی طرح کچھ ایمان میں بھی کمی رہ گئی، کچھ عمل میں بھی کمی رہ گئی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور وہ جو اصلاً تو وفادار ہیں لیکن کبھی پھسل گئے، غفلت میں پڑے رہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہ پوری کی پوری تصویر سورہ برات میں سامنے آ جاتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ محشر میں بھی یا قیامت کے دن بھی کیا معاملات انسانوں کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیا ہے کہ برزخ میں یہ صورتحال ہوگی، یعنی لوگ سلا دیے جائیں گے، سونے کی اس کیفیت میں سلا دیے جائیں گے ہمارے لحاظ سے، یعنی سونے سے ملتی جلتی ایک کیفیت میں ہوں گے، اور اس میں ان کے حالات کے لحاظ سے یہ معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ فرعون اور آل فرعون کا بیان کر دیا، یہ ایک انتہا تھی۔ شہداء کا بیان کر دیا، رسول اللہ کے زمانے کے شہداء، جنگ احد کے شہداء، ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کو بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ رسولوں کی بعثت کے بعد سوال و جواب کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے، خاص طور پر ان کے مخاطبین کے لیے۔ تو اس طرح گویا ہم نے برزخ کا مطالعہ کر لیا۔